السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 407 سے پڑھیں گے اور سورہ صافات کی آیت نمبر جہاں 140 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 2 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے فساہم، پس جناب یونس علیہ السلام اور کشتی کے متعلقہ لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ فکان من المدحضین، پس جناب یونس علیہ السلام ہوئے جو پھینکے جانے والے لوگ ہیں، کشتی سے دور کر دیے جانے والے لوگ ہیں، ان میں ان کا بھی نام آیا۔ اس کا مطلب بھی کچھ اور لوگ بھی تھے جن نے کشتی سے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ ظاہر بات شروع ہو رہی ہے جناب یونس کی علیہ السلام۔ فالتقم الحوت، جناب یونس کا لقمہ بنا لیا بڑی مچھلی، حوت بڑی مچھلی کو کہتے ہیں۔ وہو ملیم، اور وہ اس حالت میں تھے کہ ملامت زدہ تھے، ان کی کارکردگی قابل تحسین نہ تھی۔ فلولا انہ کان من المسبحین، بس اگر نہ ہوتا تسبیح اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والوں سے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو وہ ٹھہرا رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جس دن دنیا دوبارہ مر کے اٹھائی جائے، یعنی قیامت کے دن تک۔ چنانچہ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، بس ہم نے اس کو پھینک دیا چٹیل میدان میں جبکہ وہ بیمار تھا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے اگا دیا اس کے لیے ایک ایسا درخت جو بیل سے تھا، کدو کی بیل۔ مفسرین کی زیادہ رائے یہ ہے، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے بھیجا اس کو 1,00,000 لوگوں کی طرف یا زیادہ،
یعنی 100,000 بندے کی طرف جب اطلاق ہوتا ہے یا اس سے بھی زائد ہوتے ہیں. فآمنوا بس وہ ایمان لے گئے. فمتعناہم الی حین بس ہم نے پھر ان کو فائدہ دیا دنیاوی زندگی میں ان کی موت یا ایک وقت مقرر تک کے لیے. اللہ رب العالمین رسول پاک سے حکم فرماتے ہیں فاستفتہم ان سے پوچھو سوال کرو لربک البنات کا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں ولہم البنون ان کے لیے بیٹے ہیں یہ فیصلہ آپ نے کیا ہے ان سے پوچھو. ام خلقت الملائکۃ اناثا یا جب ہم نے فرشتوں کو یا پھر ہم نے فرشتوں کو مؤنثیں بنایا تھا وہم شاہدون اور وہ گواہ تھے موجود تھے جب ہم فرشتوں کو مؤنثیں بنا رہے تھے تو یہ وہ موجود تھے. الا خبردار انہم من افکہم لیقولون بے شک وہ اپنے جھوٹ جو گھڑا ہوا ہے اس سے ہی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں لیقولون ولد اللہ یہ اس سے جعل سازی جھوٹ کی بنیاد بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اور اس دعوے بیان میں وہ جھوٹ ہے. اصطفى البنات علی البنین کہ اس نے بیٹیوں کا انتخاب کیا چناؤ کیا ہے بیٹوں کے مقابلے. یعنی رب العالمین نے اپنے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے اللہ نے یہ فیصلہ کیا. ما لکم کیف تحکمون کیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو افلا تذکرون کیا بس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین یا پھر تمہارے پاس وہ واضح دلیل ہے جس کی بنیاد پہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو. اگر ایسی بات ہے فاتوا بکتابکم تو اپنی کتاب یا تحریر جو لکھت ہے وہ لاؤ ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ان بدنصیب مشرکین نے تو اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسب نامہ بیان کر دیا کہ اللہ کی فرشتوں سے رشتہ داری ہے وہ سسرالی ہے وہ یہ سارا یہ بکواس کیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ جبکہ جنات تو جانتے ہیں کہ وہ تو حاضر لین کیے جائیں گے ان کی پیشی ہوگی ان کی مجرمانہ کرتوتوں کو پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ اللہ پاک ہے عما یصفون جو کچھ ہو عقیدتاً اللہ کی ذات گرامی اور اس کی صفتوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. اللہ تمام نسبتوں سے پاک ہے. ہاں الا عباد اللہ مخلصین مگر وہ اللہ کے مخلص بندے خالص چنیدہ جو لوگ ہیں. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ بے شک تم اور جو تم عبادت کرتے ہو مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ تم سب مل کر اس پر کوئی فتنہ کوئی آزمائش کوئی جبر کوئی رکاوٹ نہیں بنا سکتے ہو تم. ہاں الا من هو صالحین مگر وہی شخص جو جہنم میں جلنے والا ہے. اور وما منا الا له مقام معلوم ہم میں سے کوئی نہیں ہے مگر اس کا ایک مقام یعنی جتنی مخلوق ہے وہ جن و انسانوں میں سے اس کا ایک مقام اللہ کے معلوم ہے. کہ جس طرح ارشاد ہوتا ہے اللہ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنۃ اصحاب الجنۃ هم الفائزون کچھ پاس ہونے والے ہیں کچھ فیل ہونے والے ہیں یہ سارا منظر اللہ جانتے ہیں. پاس کون آنے والے ہیں سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا 3 مواقع ایسے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو یاد نہیں کر سکے گا یاد نہیں رکھ سکے گا. پوچھا گیا ولا انت یا رسول اللہ نبی مکرم سے پوچھا گیا کہ آپ بھی ہیں اگر ہاں پھر آپ نے وضاحت سنائی. ایک تو یہ ہے کہ جب جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جسر قائم کیا جائے گا وہاں لوگوں کو گزرنا پڑے گا اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں. دوسرا موقع ہے جب صحیفے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ یہ موقع ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی جب میزان عدل قائم کیا جائے گا اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرا وزن اعمال خیر کا حتیٰ کہ آپ کے وہاں الفاظ ہے اس پر حتیٰ یعلم ایسقل عملہ ام یخف عملہ ام یسقل اس کے وزن ہلکے ہو رہے ہیں یا بھاری ہو رہے ہیں. جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے کوئی بندہ کسی بھی
کہ جتنی پھڑے مارتے پھرتے نا، ہم وہاں نعرے ماریں گے، ہم جنت میں نعرے مارتے جائیں گے، فلاں کو چھڑائیں گے، فلاں کو بلائیں گے، فرشتے لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں اللہم سلم نفسی، اللہم سلم نفسی، پریشان حال دنیا، اور یہ نعرے مارتے پھرتے ہیں. یہ سب فضول باتیں اور بیکار باتیں، جہالت کی باتیں. لوگوں سینہ دوری، جہالت پلس یہ جو ہے نا ڈگریاں اور گوگل پھوپھو کا تو رشتہ ہے، اس نے بڑا مضبوط کیا. اور میں نے ریسرچ کیا، میں نے ریسرچ ماری ہے، نہ کھڑکتے میں نے ریسرچ ماری ہے. کیا ریسرچ ماری ہے؟ گوگل پہ. پھر گوگل کیسے ہے؟ تو اس نے لکھا، اس نے لکھا، اس نے بیان کیا، اس نے جمع کر دیا، کلر کیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، باقی کیا ہے؟ مختصر تعریف یہی ہے نا گوگل شریف کا. اور کیا ہے؟ یہ کتاب ہے ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی، جو میرا رب فرماتے ہیں، جو میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں، نبی پاک کی سیرت پاک، اللہ کے ارشادات، اللہ کے بیانات، اس کو پاک. مجھے ڈاکٹر صاحب بڑی حیرانی ہوتی ہے اس دور کے اندر بھی، جو لوگ جن کو میرے اللہ راشد کہے، مومن کہے، اور ان کو کہے یہ عامرون ہیں، عابدون ہیں، راکعون ہیں، ساجدون ہیں، عامرون بالمعروف ہے، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدیں قائم کرنے والے ہیں. اللہ فرمائے بشر المؤمنین، ان کو کافر کہتے ہیں اور اپنی جماعت کا نام مومن رکھا. یاد رہے گا اگر ایک چیز پھر غور کریں، جن کو میرا اللہ مومن کہے، راشد کہے، جندی کہے، ان پہ زبان درازیاں، تو جن کو کوئی نہیں جانتا انہوں نے اپنی پوری جماعت کا نام مومنین ماشاءاللہ رکھا ہوا ہے. لوگ نعرے مارتے پھرتے ہیں اور شرینیاں تقسیم کرتے ہیں، بھنڈارے بانٹتے پھرتے ہیں، اور گھوڑے کے نیچے اور گھوڑے کے اوپر سے، اور شربت میں وہ گھوڑا پی رہا ہے، وہاں سے درویش پی رہے ہیں. اس ساری جہالتوں کا تقابل ہے دین نے پیش کیا ہے. اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آئے. آج کا جو سبق ہے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، جناب یونس علیہ السلام سے کیا مسٹیک ہوئی تھی؟ صرف اللہ تعالیٰ سے اجازت نہیں لی. بیان اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، اس قوم کو تباہ ہم نے کرنا ہے اور یہ فارغ ہو جائیں گے. وہ بستی سے چل جاتے ہیں، کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، کشتی ببل میں پہنچ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو کشتیاں بھی میرے اللہ کے حکم جاتے ہیں، اللہ بھائی کشتیاں میرے حکم سے چلتی ہیں. تو جب یہ سلسلہ شروع ہوا، افراتفری شروع ہوتی ہے، تو قوم نے کہا جو بندہ اپنے مالک کو ناراض کر کے آئے، آقا کو نظر کر کے وہ چلا جائے، یا کہ ہمارا یہ سارا سلسلہ، سارا نظام خراب نہ. پیغمبر سیانے ہوتے ہیں، بڑے دانشور ہوتے ہیں، خود سمجھ گئے کہ ہاں یہ مسٹیک ہے، تو میں نے اپنے گھر کو ناراض کیا، لہذا میں کشتی سے اتر جاؤں، سمندر میں چلا جاؤں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں. وہ لوگ مانتے نہیں، کہتے ہیں جی آپ بزرگ ہیں، آپ اچھے لوگ ہیں. پھر قرآن اندازی اسی لیے ہوئی. پھر قرآن اندازی میں اور بھی لوگوں کے نام ہے تاکہ اللہ نے پردہ رکھا. کیا بات ہے، سبحان. اور بھی لوگوں نے چھلانگیں ماری. جناب یونس علیہ السلام کہتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں، اگر آپ نے یہ وظیفہ نہ کیا، یہ درخواست نہ کی، یہ اقبال نہ کیا، اظہار نہ کیا، تو جس دن دنیا دوبارہ مر کے اٹھائی جائے گی، اس دن تک میں تمہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھنے پہ قادر ہوں. سمندر بھی رہے گا، مچھلی بھی زندہ رہے گی، یونس بھی رہیں گے، اللہ فرماتے میں ایسے کر سکتا ہوں. سبق پڑھایا جناب یونس شروع. کیا پڑھتے ہیں سبق؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ لا الہ الا انت، تو الہ ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی کرنے والی سرکار ہے. انی کنت، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے سے یہ زیادتی ہوئی ہے، میرے سے ایسے ہوا ہے. لا الہ الا انت. لا پڑھو ہے کوئی تو بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جتنا مرضی زور لو، موٹیاں کی بات تو زیادہ ہے. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ڈاکٹر صاحب مفسر نے لکھا ہے جب یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ آواز عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی ہے. عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یا اللہ یہ باتیں پہلے کبھی نہیں آئی، پہلے ہی کیسے نہیں ہے، تو کون ہے یہ؟ اس کا مطلب ان فرشتوں کو نہیں پتا. انہوں نے پہلے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم.
اگر پتہ چل جائے فرمایا تم نہ نکال سکتے ہو نہ مدد کر سکتے، یہ میرا ہی کام ہے، میرے پرونے، میرا مہمان میرا ہی ہے، تم بس اس ساری بات اللہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا وَهُوَ مُلِيمٌ فَالْتَقَمَهَا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب قرآن نازل ہوئی تو جو پھینکے جانے والے تھے، کشتی سے اتارے جانے والے تھے، کشتی سے فرق کرنے والے جو تھے، ان میں ان کا نام بھی تھا۔ ظاہر ہے جب وہ کشتی میں انہوں نے چھلانگ لگائی تو فَالْتَقَمَهُ بڑی مچھلی نے حکم بنا لیا، وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اب وہ اپنی کار کرتے ہوئے خود ملامت کر رہے ہیں، یار ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، اللہ سے اجازت لے لینی چاہیے تھی۔ تو یہاں پر ایک بندے نے بات کی ہے، قادر وہ نہیں ہے جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ یونس نے پکارا، یونس نے پکارا، اے اللہ، وہ بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تیرا ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، مجبور رہا محبوب تیرا، پسر کو کشتی میں بیٹھا نہ سکا۔ کرنی علی سرکار، دمڑی علی سرکار، کاما علی سرکار، سیلی سرکار، یہ سارا سلسلہ نقشبندیہ بھلا اور لو مارو مار لگے ہوئے، دنیا برباد ہونی چاہیے۔ قرآن پڑھو تو یہ ٹھیک ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام مل جائے سبھی۔ ارشاد ہوتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، اگر جناب یونس تسبیح پڑھنے والوں، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یہ سبق نہ دہراتے، للبث فی بطنہ، تو ٹھہرا رہتا مچھلی کے پیٹ میں، الی یوم یبعثون، جس دن دنیا لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ دن گزر گئے، شرح کے اندر حدیث سے نبذات حدیث 40 دن گزر گئے، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پھر ہم نے اس کو چٹیل میدان میں مچھلی کو فرمان جاری کیا کہ ساڈا پرونا واپس کرو۔ تو چٹیل میدان میں مچھلی نے آگے اگل دیا، لو جی پرونا سا رکھی رکھے ہم لے جائیں۔ اور ان کے آنے سے پہلے فرمایا جب وہ آئے تھے مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو ظاہر وہ سکیم بیمار تھے، تو بیڈ بستر تو نہیں تھی نا، کوئی فون نہ، سرانا نہیں، کوئی ملک شیک نہیں، سبحان اللہ، لسی پوڑی کوئی شیک، مچھلی لڑیاں باندھی پھر دیے تھے، جو ہے سب اندر نعرے مار دیتے تھے۔ 40 دن کے بعد فرمایا بیمار حالت میں ہم نے اس کو جنگل صحرا کو چٹیل میدان میں، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، یونس علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، اس میں اللہ نے بیل اگا دی، کدو کی بیل، کدو کی بیل کے بارے میں محققین نے لکھا ہے اس کے پتوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، بیمار کے اوپر یہ پتے لگا دو تو فوراً وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بیل ہوگی، کتنے بڑے پتے اگائے ہوں گے کہ جو سارے جسم کے اوپر کوریج بھی ہو جائے تو ان کو آرام بھی پہنچ جائے، سکون بھی پہنچ جائے، 40 دن تک جو اندر ہی سلسلہ گیا۔ یہ قرآن کہہ رہے ہم نے اگا، وہ پھر کیا ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، جب ٹھیک ہو گئے پھر فرمایا وہ قوم نہیں مانی تھی، ایمان نہیں لائی تھی، ہم 1,00,000 بندہ یا اور بندے سے زیادہ ان کی طرح ہمارا رسول بنا کر بھیج دیا، آپ دعوت کرو، سارے آپ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ مئات الفن، مئتن 100 ہوتا ہے، الفن 1000 ہوتا ہے، یعنی 1000 100 لاکھ بندوں کی طرح ہم نے بے نبی بنا کر بھیجا، او یزیدون، یا ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ تھی۔ فآمنوا، سارے ایمان لے آئے، فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے ان کے وقت تک کے لیے فائدہ دیا۔ دنیا کے اندر جو ہے دیکھو نا، جناب صدیق اکبر، عمر فاروق، جناب عثمان، جناب طلحہ، زبیر، صحابہ اور عشرہ مبشرہ صحابہ، کلہم راشد، کلہم مومن، کلہم جندی، اصحابی کا نجوم کا اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ سارے ستارے کی طرح ہیں، جس سے بھی روشنی حاصل کرو گے اللہ دور جنت میں چلے جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور حدیث ہے جی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرا طریقہ خلفاء راشدین کا طریقہ، اس کو تھام لو اور تھامے رکھو، تھامے رکھو، تھامے رکھو، حتیٰ کہ تم جنت میں چلے جاؤ۔ فآمنوا فمتعناہم، وہ سارے ایمان لے، ہم نے ان کو فائدہ پہنچایا۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور سارے لوگوں کو فرمایا فاستفتہم
آپ ان سے پوچھیں اے نبی مکرم جو تیری برادری ہے یہ قریشی ہاشمی یہ کلندر سارے جتنے مشرکین عرب یہ ملت ابراہیمی کی دائی جو ہیں ان سے پوچھو الرب کا بنا تو ولہ بلوم کہ جو تیرا رب ہے اس کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں تمہارے بیٹے ہوتے ہیں. قرآن مجید اس کی شرح کی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ جب کسی کا بیٹی پیدا ہوتی ہے لال پیلا ہو جاتا ہے رنگ کالا ہو جاتا ہے غصے میں بھر جاتا ہے وہ کہتے ہیں أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ یا گڑا کھود کے دفن کر دوں یا ساری زندگی کی ذلتیں برداشت کروں. اس کی بچی ہے اس کا دماد ہے اس کی برات آئی ہے یہ سارے تانے ساری زندگی سنتا رہوں یہ نہیں برداشت ہوتا تو میں ساری نسبت اللہ کی طرف کرتے رہوں تو ایک بیٹی کو برداشت نہیں کرتے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وهم شاہدون یا پھر جب ہم نے فرشتوں کو مؤنثیں بنایا تھا تو یہ وہاں موجود ہے یہ جو اعلان کر رہے ہیں یا دعوت کر رہے ہیں یا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ فرشتے بیٹیاں الگ یہ وہاں موجود ہے نہیں. اللہ فرما خبردار انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ بے شک وہ اپنی جھوٹ جو فراڈی مارتے ہیں جھوٹ گھڑتے ہیں اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ولد اللہ اللہ کی اولاد ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے مریم اللہ کی بیوی ہے ہم اللہ کے بیٹے ہم لاڈلے یہ سب فراڈیاں مارتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ جھوٹ بولتے ہیں کوئی سچائی نہیں. اصطفى البنات علی البنین کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں اپنے لیے پسند فرمائی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں. ما لکم کیف تحکمون کیا تمہیں کیسے فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے. ام لکم سلطان مبین یا پھر تمہارے پاس کوئی بین ٹھوس دلیل ہے کوئی ایسی چیز ہے تو بتاؤ. فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین کوئی کتاب کوئی آپ کے پاس پروانہ کوئی صحیفہ کوئی چٹھی تحریر ایسے ہے آپ نے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ پیش کرو. وجعلوا بینہ فرمایا یہ تو بات الگ ہے انہوں نے اللہ اور جنوں کی رشتہ داری نسب نامے بنا دی ہے کہ قرما چاری ہے اللہ کی اور سارے شیطانوں اور جنوں کی. وبین الجنۃ نسبا تو جن جو ہیں مسکین وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وہ جانتے ہیں کہ ہماری بدماشی ہماری شیطنت کی وجہ سے ہمیں تو حاضر نہیں کیا جائے گا ہماری تو چھتروڑ ہونے والی وہ یہ کہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں. ایک اور بات ہے میرے دل میں آ گئی بات اگر وہ بزرگ بیٹھے نا کرنے نہیں سکا اور ایک بیوہ بیچارہ کر دبئی بیوہ ہو گیا. کسی نے کہا تھا زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان کافر مجھے مسلمان سمجھتا ہے اور صوفی مجھے کافر سمجھتا ہے. ہماری یہ جنگ ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. بڑے بڑے میدی لائی داڑیاں بیوہ کنے دن جمعہ پہ آئے گل کر دینا کنے دن جمعہ پہ آئے وہ ساری زندگی اسی بحث کے اندر تباہ برباد ہو گئے. شیطنت نہیں ختم ہوئی علاقہ بدلا سیکٹر بدلا کوٹھیاں بدلیں گاڑیاں بدلیں اندر نہیں بدلا. اس طرح تبدیلیاں نہیں آتی ہیں. جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. میرے ایک بزرگ مرحوم تھے شہید ہو گئے تھے انہوں نے فرمایا تھا جتنا جانو گے اتنا مانو گے جتنا مانو گے اتنا بدلو گے. جتنا جانو گے کس کو اللہ کو قدرت کو رسول کو عظمت کو صحابہ کو قرآن کی صداقت کو اتنا ہی مانو گے. اور جتنا مانو گے اتنا بدلو گے جتنا بدلو گے انشاءاللہ ساری تبدیلی ہے. عرض کرو جناب زین العابدین مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آگ لگ گئی. لینٹر شینٹر نہیں رہے لکڑی کی چھت ہے آگ لگ گئی دنیا آئی بجا رہی ہے شہر سے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ پوچھتے ہیں لوگ کیوں اکٹھے ہو گئے افراتفری کیوں ہو رہی. پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت یہ تو آگ لگ گئی تھی مسجد کو تمہیں نہیں پتا. کہنے لگے مجھے اس لیے نہیں پتا میں نماز پڑھ رہا تھا کسی اور کو ٹھجے نہیں اسے مسجد میں. تو پوچھنے والوں نے پوچھا چلو تو شور شباب نہ سمجھ دی تو آگ جلی ہوئی تھی لکڑیاں جل رہی تھی افراتفری کا عالم تھا. جواب دیتے ہیں جو قرآن کی آیتیں میں پڑھ رہا تھا اس میں جہنم کی آگ کا ذکر تھا.
جہنم کی آگ کے تذکروں نے مجھے اس آگ کی حرارت کا احساس ہی ختم کر. تیرا حال میرا حال کیا ہے. ایک دفعہ کیس سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے درخواست کی زین العابدین سے، یہ جناب حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، تو عرض کیا دعا فرما دیں. تھوڑی دیر سوچتے رہے، بیٹھے رہے، کپڑا کندھے پہ رکھا تو مجلس کو اٹھ کے چل دی. لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کسی کام کیوں ہے، کیا مسئلہ ہے. وہ پیچھے گئے، وہ بستی چھوڑ کے نکل رہے ہیں، آگے جا مارو مار جا رہے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت ہم نے درخواست کی ہے، دعا فرمائے بارش کی، آپ نے نہ دعا کی ہے نہ جواب دیا ہے، تو آپ کیوں بستی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے میں نے غور کیا کہ اللہ میرے اوپر ناراض ہے، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ تو درویشہ یہ وطن یہ بستی چھوڑ دے تاکہ لوگوں پر اللہ رحم کر. میری تیری حالت یہ ہے، ساری دنیا کو گناہ گار، ساری دنیا کو چور ڈاکو بے ایمان ہم کہتے ہیں. جب اپنی لسٹ دیکھیں تو جب بڑی اپنے گناہوں پہ نظر، پھر نظروں میں کوئی برا نہ رہا، باری حالت یہ بنی ہے. میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ فرمایا، ان ظالموں نے رشتے ناتے جنوں کے اللہ کے ساتھ بنا دی، اور جن جانتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ مُحْضَرُونَ. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے عما یصفون، الا عباد اللہ المخلصین. مخلص لوگ وہ نہیں کہتے فإنکم وما تعبدون ما انتم. اس کی انشاءاللہ پھر اب نہیں کریں گے، جب انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. حضرت توجہ، فساہم فکان من المدحضین. ترجمہ کرنا، فساہم پس انہوں نے قرآن داری میں حصہ لیا یا قرآن داری کی، تو جناب یونس ہو گئے من المدحضین، ان لوگوں سے جو پھینکے جانے والے ہیں، کشتی سے اتارے جانے والے، سمندر میں جب وہ ڈالا جا رہا. فالتقمہ الحوت، ان کو بڑی مچھلی ان کو گما بنا، وہو ملیم، اور ملیم وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا، ایسا عمل ہوا جو خود ملامت کر رہے ہیں. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ نہ ایسے ہوتے تسبیح پڑھنے والوں سے جناب یونس للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ ٹھہرے رہتے مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک کے لیے جس دن دنیا دوبارہ اٹھا گیا. فنبذناہ بالعراء، اور ہم نے اس کو پھر پھینکا ایک چٹیل میدان میں، وہو سقیم، وہ بیمار حالت میں تھے. وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، ہم نے اگا دیا اس کے لیے ایک درخت، بیل کا درخت، کدو کی بیل ہم نے اگائی. وارسلنا الی مئۃ الف او یزیدون، پھر ہم نے ان کو بھیجا 1,00,000 لوگوں کی طرف، اس سے بھی زائد تھے. فآمنوا، پس اللہ شہادت دے وہ ایمان لے گئے. فمتعناہم الی حین، پھر ہم نے ایک وقت تک کے لیے فائدہ پہنچایا دین و دنیا کا. فاستفتہم، اے نبی محترم ان سے پوچھو، لربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں، ولہم البنون، کے لیے بیٹے ہوتے ہیں. ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، یہ ہم نے فرشتے جو پیدا کیے تھے بنائے تھے تو وہ مؤنثیں بنائی تھی، وہ ہم شاہدون، اور وہاں موجود اور گواہ تھے. الا خبردار، انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، بے شک وہ اپنی جھوٹی گڑی بات اور عقیدے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. وانہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹ کہتے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کہ انہوں نے یعنی اللہ نے چن لیا بیٹیاں اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں. ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہم لکم سلطان مبین، یہ اس عقیدے کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح ٹھوس دلیل ہے. فاتو بکتاب، اگر کوئی ایسا ماننا ہے تو وہ تحریر کو لکھ کر وہ معاہدہ لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، ان بد نصیبوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب نامہ ثابت کر دیا. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور جن جانتے ہیں کہ وہ حاضر نہیں کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے وہ بندے جو چنیدہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، ان کے یہ عقیدے نہیں، ان کا یہ بیان نہیں، ان کا یہ اظہار تاسف نہیں.